الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك، آمين يا رب العالمين. الحمدللہ، علوم القرآن کے موضوع پر ان ورکشاپس کا یہ چوتھا سیشن ہے، جس میں ہم قرآن مجید کی حفاظت اور پریزرویشن سے متعلق جو تاریخ ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے، مشہور ہے کہ جامع القرآن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، کہ قرآن کو جمع کرنے والے سیدنا عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہ جامع القرآن ہیں ایک خاص پہلو سے، لیکن اس میں ایک اشکال رہ جاتا ہے جس کو پھر اورینٹلسٹس یا مستشرقین وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں پھر، کہ اگر جامع القرآن حضرت عثمان ہیں تو ان سے پہلے اس کا مطلب ہے قرآن جمع نہیں ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پرملال سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا جو زمانہ ہے، کوئی 12-13 سال، اس دوران قرآن کس صورت میں تھا؟ گویا قرآن تو جمع نہیں ہوا تھا۔ جب قرآن جمع نہیں ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تبدیلیاں ہو گئی ہوں گی۔ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیا تھا؟ تو اس لیے یہ تاریخ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے جو ہمارے پاس دینی نص خود قرآن مجید میں موجود ہے، بہت مشہور آیت ہے جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے اس کی حفاظت کا۔ اچھا، ایسا کوئی وعدہ پچھلی کتابوں کے لیے نہیں، تورات، زبور، انجیل، ان تین کے ہم نام جانتے ہیں، باقی صحیفوں کا تذکرہ ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ وہ جو صحیفے یا وہ جو کتابیں ہیں، ان کو پریزرو کرنے اور ان کو محفوظ رکھنے کا کوئی وعدہ پچھلی کتابوں میں نہیں تھا، اور اس کی حکمت بھی بالکل واضح ہے کہ وہ پچھلی کتابیں
ایک خاص زمانے تک ہدایت کے لیے دی گئی تھی، ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پریزرو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک خاص زمانے کے لیے ہدایت تھی، ایک خاص قوم کے لیے ہدایت تھی، بنی اسرائیل کے لیے۔ اور قرآن مجید چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، ساری انسانیت تک کے لیے ہے، تو اس کو محفوظ کرنا ضروری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ خود قرآن مجید میں کیا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب جو حفاظت کا طریقہ کار ہوا، اس پر تھوڑا سا گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج کے معیارات کے مطابق حافظہ، میمورائزیشن، وہ کسی چیز کے محفوظ رکھنے کا زیادہ بڑا ذریعہ ہے یا کتابت، لکھنا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ کتابت صحیح ہے نا؟ حافظے میں تو کمزوری بھی ہو سکتی ہے، لکھی ہوئی چیز مستقل ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے حافظے اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے لیے کتابت حافظے کے مقابلے میں زیادہ اوتھینٹک سورس ہے پریزرویشن کا۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، آج کے زمانے کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ عربوں کا جائزہ لیں گے تو ان کے معیارات مختلف تھے۔ جی مقدس صاحب، آپ بتائیے بتائیے۔ کتابت مثال کے طور پر کسی نے سن کر، ایک سورس سے ایک آدمی نے سن کر یاد کیا، دوسرے آدمی نے اسی وقت لکھ لیا، تو زیادہ اوتھینٹک کیا ہوتی ہے؟ تو عربوں کا معیار بالکل مختلف تھا۔ جیسے امام بخاری علیہ رحمہ کا جو حافظہ ہے وہ لیجنڈری ہے محدثین میں، یعنی ایسا حافظہ اس کی شاید کوئی اور مثال آپ کو نہیں ملے گی تاریخ میں۔ امام بخاری علیہ رحمہ کا جو ٹیسٹ لیا گیا جب ان کی شہرت ہوئی ایک محدث کے طور پر، تو ایک شہر کے محدثین نے ان کا امتحان لینے کے لیے 100 روایات جمع کی، 100 کی سند اور متن، جو چین آف نریشن ہوتی ہے، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، پوری سند، اور جو قول ہے نبی علیہ السلام کا، یہ عمل ہے، تو سند اور متن دونوں کو مکس کر دیا 100 روایات کے، 10 10 لوگوں کو دیا کہ تمہیں یہ پڑھ کے سنانا ہے امام صاحب کے سامنے، تمہیں یہ 10 پڑھ کے، ساری خلط ملط ہوئی ہوئی ان کا ٹیسٹ لینے کے لیے کہ وہ پہچان پاتے ہیں کہ گڑبڑ ہوئی ہوئی ہے یا نہیں۔ امام صاحب آئے، سارے شہر کے لوگ جمع ہو گئے، بڑے بڑے محدثین جمع ہو گئے۔ پہلا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں آپ کو 10 حدیثیں سناتا ہوں، آپ ان کو پہچان سکیں تو بتائیے گا۔ اس نے 10 روایتیں سنائیں جن کا سند اور متن مکس ہوا ہوا تھا۔ ہر ایک کے بارے میں امام صاحب نے کہا میں نہیں جانتا اس کو، میں اس کو نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتا۔ دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، 10 کے 10 نے 10 10 حدیثیں سنائی، 100 روایتیں پوری ہونے گئی، ایک کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ پھر امام صاحب کھڑے ہوئے، پہلے آدمی سے کہا تم نے جو 10 حدیثیں سنائی تھیں وہ یہ تھیں، یعنی وہ ایک دفعہ سنی تھی انہوں نے، جو غلط سند کے ساتھ تھیں اور سند متن مکس ہوئے ہوئے تھے، وہ 10 غلط روایتیں پہلے اس کو سنائی، تم نے یہ کہا تھا، حالانکہ صحیح روایتیں یہ ہیں۔ پھر وہ صحیح 10 روایتیں سنائیں، پھر دوسرے کو کھڑے ہو کر کہا تم نے یہ 10 غلط سنائی تھی، یہ صحیح ایسے ہے۔ 100 کی 100 پہلے غلط سنائی، جو ایک ہی مرتبہ انہوں نے سنی تھی، اور پھر درست کر کے سنائی، اور پورا مجمع ہکا بکا رہ گیا ان کے اس حافظے پر۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی عادت یہ تھی، بڑے بڑے یہ جو شیوخ تھے نا حدیث کے، ان کے پاس جا کر حدیثیں سنتے تھے، لکھتے نہیں تھے، ان کے جو دوست تھے وہ لکھتے تھے، جو شاگرد اور ہوتے تھے وہ لکھ رہے ہوتے تھے، امام صاحب نہیں لکھتے۔ تو ان کے دوستوں کو خیال ہوا کہ یہ تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ جاتے ہیں شیوخ کے پاس حدیثیں سننے، لکھتے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ امام صاحب سے کہا بھائی لکھ لیا کریں، محفوظ ہو جائے گی۔ انہوں نے اگنور کر دیا، دوسری دفعہ کہا، انہوں نے اگنور کر دیا، جب تیسری دفعہ کہا تو تنگ آ کے امام صاحب نے کہا اچھا لاؤ، جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ لاؤ۔
اور امام صاحب نے وہ ساری روایتیں اپنے حافظے سے سنائیں، اور ان کے ساتھی کہتے ہیں ہم امام صاحب کے حافظے سے اپنی کتابت کی اصلاح کرتے تھے، جو چیز ہم لکھ چکے ہوتے تھے اس کی اصلاح ہم امام صاحب کے حافظے سے کرتے تھے۔ تو یہ امام بخاری علیہ رحمہ کا حال ہے، جو 204 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آپ پیچھے چلے جائیں تو صحابہ اکرام کے حافظے کا کیا عالم ہوگا، ہاں؟ جن کو صرف اپنے نہیں، اپنے گھوڑوں تک کے پورے نسب نامے یاد ہوتے تھے، پورا شجرہ۔ آج ہمیں اپنے پردادا کا بھی شاید نام نہ پتا ہو، ہاں؟ ہمارے یہاں اب شجرے پڑھنے کا یا یاد کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے نا، کوئی اہتمام نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اپنے گھوڑوں تک کے پورے پورے نسب نہ یاد ہوتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ کسی شاعر کا کلام سنا، سنتے ہی یاد ہو گیا، پھر کبھی دوبارہ اس شاعر سے وہ کلام نہیں سنا، لیکن جہاں ضرورت پیش آتی تھی اس کے اشعار بطور استناد کے تفسیر میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو ایسا غیر معمولی حافظہ جن لوگوں کا تھا، ان کے ہاں حفاظت کا اصل مدار ابتداءً وہ میمورائزیشن پر تھا، حافظے پر تھا، زبانی یاد کرنے پر تھا۔ اور جو شخص ان لوگوں کے ہاں لکھ کر یاد کرتا تھا، اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی شاید کم عقل یا تھوڑا سا بے وقوف یا کن ذہن آدمی ہے، اس کی انٹیلیجنس ذرا کم ہے، اس کا جو علمی معیار ہے وہ تھوڑا ہلکا ہے، یہ بیچارہ لکھ کے یاد کرتا ہے۔ تو لکھنا یاد کرنے کے لیے عربوں کے ہاں ایک عیب شمار ہوتا تھا، ایک نقص شمار ہوتا تھا، ایک کمی شمار ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اصل معیار اور اصل مدار وہ میمورائزیشن اور حافظے پر تھا۔ اور یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ یہ سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف قرآن کا خاصہ ہے، پچھلی آسمانی کتابوں کے حفاظ نہیں پائے جاتے، پچھلی آسمانی کتابوں کے حفاظ نہیں پائے جاتے تھے، صرف ان کے انبیاء کو یاد ہوتی تھی علیہم الصلوۃ والسلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات یاد تھی زبانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل زبانی یاد تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور زبانی یاد تھی، لیکن ان کے امتیوں میں کسی کو، یہاں تک کہ ان کے علماء تک کو بھی پوری پوری کتابیں زبانی یاد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یروشلم پر حملہ ہوا 587 قبل مسیح، بی سی 587 بی سی میں، نبوکڈ نظر جو ایک عراق کا بادشاہ تھا، بیبیلونیا اس زمانے میں تھا، جس کو آج بابل کہتے ہیں، پرانا عراق۔ تو اس نے جب حملہ کیا تھا یروشلم پر، اور یہ جو ان کا ٹیمپل ہے جس کو وہ ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں، ہیکل سلیمانی، ہمارے نزدیک تو وہ مسجد اقصی ہے، اس کو گرا دیا، اور پورے شہر کو، یہ القدس کو پوری طرح تباہ و برباد کر دیا۔ اور وہ جو تورات کے پتھر پر لکھے ہوئے نسخے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، جو ایک تابوت میں، صندوق میں رکھے تھے، تابوت سکینہ جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آتا ہے، وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سے کچھ نہیں پتا دنیا میں کہ وہ تورات کا نسخہ کہاں گیا، کوئی خبر۔ خود یہودی علماء کہتے ہیں ہمارے پاس وہ اصل نسخہ موجود نہیں۔ تو اس کی تباہی کے بعد وہ حضرت عزیر علیہ السلام بستی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ تباہ و برباد پڑی ہوئی ہے، پوچھا یہ اللہ کیسے اس بستی کو زندہ کرے گا، وہ جو سورہ بقرہ میں واقع ہے۔ پھر اللہ نے 100 برس تک انہیں سلا دیا، پیچھے بستی پوری آباد ہو گئی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو جب دوبارہ ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا 100 سال سلانے کے بعد، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یادداشت سے اس تورات کو بحال کروایا، ورنہ جو یہود کے باقی لوگ تھے ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ تورات کے نسخوں کو بحال کر پاتے، کسی کو یاد ہی نہیں تھی۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ سینوں میں محفوظ ہو جاتا۔ اور قرآن مجید نے اس کا، قرآن مجید کا اصل پتہ بھی یہی بتایا ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو آیات بینات، بالکل واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جن کو علم عطا کیا گیا۔
تو سینے میں محفوظ ہونا یہ اصل معیار تھا قرآن مجید کی حفاظت کا۔ اس میمورائزیشن اور حافظے کا آغاز خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا کرتے تھے اس کو یاد کرنے کے لیے نا۔ جب بھی حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے دہرانا شروع کر دیا کرتے تھے کہ مجھ سے کوئی لفظ رہ نہ جائے، چونکہ ایک بوجھ محسوس ہوتا تھا آپ کو کہ مجھے ایک ایک لفظ اپنی امت کو پہنچانا ہے، تو کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ تو قرآن مجید نے تسلی دی سورہ قیامہ میں، آیت نمبر 16 سے 19۔ کیا فرمایا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ اپنی زبان مبارکہ کو تیزی سے حرکت نہ دیں اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے، ہمارا کام ہے اس قرآن کو جمع کر دینا، یعنی آپ کے سینے میں، اور آپ کی زبان سے اس کو پڑھوا دینا۔ آپ پریشان نہ ہو، یہ ہمارا کام ہے۔ آپ کا کام کتنا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں یعنی ہمارا فرشتہ پڑھے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو بس آپ اس کی قرأت کی ایک مرتبہ پیروی کر لیں۔ ایک مرتبہ جب وہ پڑھ رہے ہوں تو ایک مرتبہ آپ پڑھ کے سنا دیں، اس کے بعد وہ یاد کرانا ہمارا کام، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور صرف یاد کرانا کام نہیں ہے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس قرآن کا بیان، ایکسپلینیشن، وضاحت، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ تو قرآن کا بیان، قرآن کی ایکسپلینیشن کہاں ملتی ہے؟ حدیث میں ملتی ہے۔ تو اس حدیث کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ نے خود کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس آیت سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے سنتے تھے، آپ کو یاد ہو جاتا تھا۔ اور صرف آپ اسی پر اکتفا نہیں کرتے تھے، ہر سال رمضان میں دہرائی ہوتی تھی، ریپیٹ ہوتا تھا، ریپیٹیشن ہوتی تھی۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے رمضان کی راتوں میں، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، دونوں ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فتح الباری، جو صحیح بخاری کی مشہور ترین شرح ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو آخری رمضان تھا، اس میں قرآن پورا مکمل نازل ہو چکا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا حضرت جبرائیل کے ساتھ علیہ السلام، اور پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ ہاں ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو سب سے پہلا تو مدار ہو گیا میمورائزیشن۔ اسی طرح صحابہ اکرام یاد کرتے تھے قرآن مجید کو، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ اکرام میں سے اکثر حفاظ تھے، اکثر صحابہ اکرام حفاظ ہوا کرتے تھے، سب نہیں لیکن بہت بڑی تعداد تھی۔ دوسرا طریقہ پھر کیا ہوتا تھا؟ کتابت، رائٹنگ بائی اسکرائبس، کاتبین وحی۔ صحابہ اکرام میں تقریباً یہاں حضرت شیخ الاسلام صاحب نے کو 43 صحابہ اکرام کے نام شمار کروائے ہیں جو کاتبین وحی کے طور پر مشہور تھے، جن کا کام یہ تھا کہ جب بھی آپ علیہ السلام بلائیں کہ وحی نازل ہوئی ہے، تو جو بھی ان میں سے دستیاب لوگ ہوتے تھے وہ آ جاتے تھے اور اس قرآن کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اچھا، کاغذ بہت نایاب تھا اس زمانے میں، بہت کم دستیاب تھا، تو زیادہ تر کن کن چیزوں پر لکھا گیا؟ ہاں، کھجور کے درخت کی جو چھال ہوتی ہے اس پر، ہاں، اونٹ کے جو یہ شولڈر بلیڈ ہوتا ہے نا، شانے کی ہڈی، یہ بہت بڑی ہوتی ہے، تو اکثر وہ لکھنے کے کام آتی تھی۔ اور چمڑا، لیدر، ٹھیک ہے، اس پر، اور جو اسی طرح کی متفرق اشیاء، کوئی بھی چیز جس پر لکھنے کا سلسلہ ہو سکے، تو یہ ان مختلف چیزوں پر صحابہ اکرام لکھتے تھے۔
تو یہ بات صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو ایک کتاب کی صورت میں قرآن لکھا ہوا نہیں تھا، یہ بات صحیح، لیکن لکھا ہوا نہیں تھا یہ بات غلط ہے، پورا قرآن لکھا ہوا تھا، الگ الگ اشیاء پر، الگ الگ چیزوں پر لکھا ہوا تھا، ایک کتاب کی صورت میں نہیں لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ ان میں سب سے مشہور کاتبین وحی میں کون ہیں؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی ہیں، اور ان کی شان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افرضهم زید بن ثابت، میرے صحابہ میں علم الفرائض کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے زید بن ثابت۔ علم الفرائض سے مراد علم المیراث، وراثت کا علم، وراثت کیسے تقسیم کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں اس کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے زید بن ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کاتبین وحی میں سب سے زیادہ نمایاں تھے۔ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطوط لکھوانے ہوتے تھے نا، مختلف بادشاہوں کے نام، مختلف سرداروں کے نام، وہ بھی حضرت زید بن ثابت کے ذریعے سے لکھواتے تھے۔ تو یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابت کا پورا طریقہ خود اپنی زبانی بتاتے ہیں۔ یہ روایت ہے تبرانی میں، امام تبرانی علیہ رحمہ کی جو حدیث کی کتاب ہے معجم الاوسط، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت اکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتا تھا۔ وکان اذا انزل علیہ الوحی اخذته برجاء شدیدۃ وعرقا مثل الجمان ثم سری عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک تپش، ایک گرمائش طاری ہو جاتی تھی، وحی کا بوجھ اتنا ہوتا تھا کہ آپ کو جیسے بخار کسی کیفیت ہو جاتی تھی، اور شدید سردی کے موسم میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جبین مبارکہ پر پسینہ ظاہر ہو جاتا تھا، شدید سردی میں بھی، پھر وہ کیفیت آپ سے دور ہو جاتی تھی۔ فَكُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهِ بِقِطْعَةِ الْكَتَفِ أَوْ كِسْوَةٍ، تو میں کسی کپڑے کے ساتھ یا یہ اونٹ کے شانے کی ہڈی کے کسی ٹکڑے کے ساتھ آپ کے پاس آ جاتا تھا۔ فَأَكْتُبُ وَهُوَ يُمْلِي عَلَيَّ، میں لکھتا تھا، آپ مجھے املا کرواتے تھے، لکھواتے تھے۔ فَلَمَّا أَفْرَغُ حَتَّى تَكَادُ رِجْلِي تَنْكَسِرُ مِن نَقْلِ الْقُرْآنِ، کہتے ہیں کہ میں وہ جو اونٹ کے شانے کی ہڈی ہے وہ اپنی ران پر رکھ کے لکھتا تھا، تو قرآن لکھنے کی کے بوجھ کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا تھا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ ہوتا تھا جب پہلی مرتبہ میں وحی لکھتا تھا۔ حتی اقول لا امشی علی رجلی ابدا، یہاں تک کہ میں یہ سوچتا تھا کہ شاید اب میں آئندہ اپنے پیروں پر نہیں چل سکوں گا، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ فَإِذَا فَرَغْتُ، جب میں فارغ ہو جاتا تھا، قال اقرأ، آپ فرماتے تھے پڑھو کیا لکھا ہے، فَأَقْرَأُهُ، تو میں پڑھ کے سناتا تھا۔ فَإِن كَانَ فِيهِ سَقَطٌ أَقَامَهُ، اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہوتی تو آپ درست کر دیتے، کوئی غلطی ہوتی مجھ سے لکھنے میں تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے۔ ثم اخرج به الى الناس، پھر میں اس کو لے کے لوگوں کے پاس آتا اور لوگوں کو پیش کرتا کہ بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوایا ہے۔ ان میں جو مشہور مشہور صحابہ ہیں کاتبین وحی میں، وہ کون کون ہیں؟ مثال کے طور پر خلفائے اربعہ، چاروں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اسی طرح ابی بن کعب، عبداللہ بن ابی سرح، زبیر بن عوام، خالد بن سعید بن العاص، ابان بن سعید بن العاص، اسی طرح حنزلہ ابن الربیع، مقیب بن ابی فاطمہ، عبداللہ بن ارقم الزہری، شرحبیل بن حسنہ، عبداللہ بن رواحہ، عامر بن فحیرہ، عامر بن العاص، ثابت بن قیس، مغیرہ بن شعبہ، خالد بن ولید، معاویہ بن ابی سفیان، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے صحابہ، یہ مثال کے طور پر چند نام ہیں، تقریباً 43 سے 44 صحابہ کے نام آتے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں ہے۔
آج کل بہت طعن و تشنیع کا ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے بہت سے جہلا کی طرف سے، حالانکہ ان کا یہ مقام ہے، کاتبین وحی میں شمار ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ تو آفیشیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورا قرآن لکھوا دیا تھا، لیکن مختلف اشیاء پہ۔ ہاں، بعض صحابہ اکرام نے اپنے اپنے نسخے خود تیار کر لیے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے عبداللہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر ہیں نا، تو جو قرآن وہ سیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ ساتھ میں اپنے مصحف پر نوٹس یا حواشی لکھ لیا کرتے تھے کہ بھئی اس آیت کی تفسیر میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ تو اس طرح کے نسخے مختلف صحابہ اکرام کے پاس موجود تھے، لیکن آفیشلی کوئی کتابی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھوایا تھا جی۔ ہوں، صحیح۔ یہ جو ترتیب ہے نا قرآن مجید کی، یہ ہم جانتے ہیں، پہلے ہم بات ہو چکی کہ جس ترتیب پر قرآن نازل ہوا وہ الگ ہے، جس ترتیب میں مصحف میں موجود ہے وہ الگ ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لاتے تھے تو صرف آیات نہیں لاتے تھے، ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں آیات سے پہلے یا فلاں آیات کے بعد رکھ دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام یہ انسٹرکشنز کاتبین وحی کو دیتے تھے کہ بھائی اگرچہ الگ الگ اشیاء کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کی اوور آل مصحف میں پلیسمنٹ کہاں ہے وہ آپ بتا دیا کرتے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں توقیفی، یہ وقف سے ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب جو ہے نا، آیات اور صورتوں کی ترتیب، یہ توقیفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں صحابہ اکرام کو بتا دیا تھا کہ فلاں آیات فلاں صورت میں فلاں آیات کے بعد یا فلاں آیات سے پہلے رکھ دی جائے۔ تو یہ ہو گیا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آتا ہے دور صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آپ جانتے ہیں، مختصر ہے، 2.5 سال تقریباً، 2.25 سال، 2.5 2.5 سال کے درمیان زمانہ خلافت، اور فتنے بہت تھے اس زمانے میں۔ بڑی تعداد میں جو لوگ اسلام کی طرف آئے تھے نبی علیہ السلام کے عہد رسالت کے اختتام پر، وہ اتنی ہی بڑی تعداد میں مرتد بھی ہو کر جانے لگے۔ پھر جناب یہ تھے مانعین زکوٰۃ، کہ بھئی ہم ریاست کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، جو اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پھر جناب یہ جھوٹے مدعیان نبوت، مسلمہ کذاب، اور بھی مدعیان نبوت کھڑے ہوئے تھے، تو ان سب سے نمٹا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی نا یمامہ کے مقام پر، یہ جو موجودہ سعودی عرب میں ریاض کا علاقہ ہے، اس کے مضافات میں یمامہ کا وہ علاقہ تھا جہاں یہ جنگ ہوئی تھی، اور یہاں کوئی 1200 کے قریب صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی ہیں اس جنگ میں، صرف شہادتیں 1200 ہوئی، اور جن میں بعض روایات کے مطابق 700 حفاظ تھے، ان صحابہ میں 700 کے قریب حفاظ تھے قرآن کے جو شہید ہوئے اس جنگ میں۔ بہت ہی خطرناک مارکا تھا وہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اگر اسی طرح مختلف غزوات میں صحابہ کرام جو حفاظ ہیں وہ شہید ہوتے گئے، تو قرآن تو لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، لیکن اس کی ترتیب یہ تو حفظ ہے لوگوں کو، یہ تو کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک کتاب کی صورت میں، ایک مصحف کی صورت میں اس کو جمع کر دیا جائے۔
یعنی مختلف اشیاء پہ لکھا ہوا ہے، ایک کاغذ پر لکھ کر بھی جمع کرنا یہ ضروری ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابتداً تو یہ پریشانی ہوئی کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ترغیب دلاتے رہے کہ نہیں یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، امت کا فائدہ اس میں ہے، اور کہتے رہے یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میرا سینہ کھل گیا اور مجھے بھی اس کی ضرورت محسوس ہوئی، اور مجھے حضرت عمر کے موقف سے اتفاق ہو گیا۔ یہاں ہمارا یہ اصل موضوع نہیں ہے، لیکن میں اشارہ کر دوں صرف، کبھی اور اس پر تفصیلی بات کریں گے کہ یہ جو بعض حضرات اس روایت کو بالکل اپنے لٹرلی لے لیتے ہیں، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ جو قرآن کو مصحف کی صورت میں جمع کیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس روایت کا یہ مفہوم نہیں، اور ہر نیا کام جو دین میں ہوا وہ بدعت نہیں ہوتا، وہ گمراہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس آیت کا، اس حدیث کا مفہوم، اس کے اوپر پوری پوری کتابیں ہیں علماء کی، وہ اہل علم سے سیکھنا چاہیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ بہرحال یہ صرف ایک فوڈ فار تھاٹ تھا کہ یہ کہنے کو تو یہ بھی ایک بدعت تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا یہ کام، صحابہ نے کیا بعد میں، تو یہ پھر صرف ایک اشارہ ہے، بعد میں کبھی اس پر بات کریں گے۔ بہرحال تو حضرت صدیق اکبر کو بھی انشرح ہو گیا کہ ہاں یہ کام ہونا چاہیے۔ ان دونوں کا اتفاق ہوا کہ اس کام کا لیڈر ہمیں بنانا چاہیے حضرت زید بن ثابت کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سب سے مشہور کاتبین وحی میں سے تھے۔ ان کو بلایا، کام سمجھایا، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے کو کہہ دیتے تو وہ میرے لیے ہلکا تھا اس کام کی بنسبت، اور وہی کہ جو کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان دونوں حضرات نے ان کو سمجھایا، سمجھاتے رہے یہاں تک کہ ان کو بھی انشراح ہو گیا اور اس پر اتفاق ہو گیا کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کا جو پورا پروسیس ہے نا، وہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کام کیسے ہوا۔ پہلا کام ہوا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اس کمیٹی کا گویا ہیڈ بنایا گیا کہ آپ دونوں نے یہ کام کرنا۔ تو پورے مدینے میں اعلان ہو گیا کہ جس کے پاس قرآن کی جو چیز لکھی ہوئی موجود ہے، کسی بھی صورت میں ہے، کسی بھی، وہ سب لے آئیں مدینہ، مسجد نبوی لے آئیں۔ تو لوگ لانا شروع ہوئے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ ویریفیکیشن ہوئی فرام میموری۔ یہ دونوں حضرات حافظ تھے، حضرت زید بھی اور حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سب سے پہلے جب بھی کوئی لکھی ہوئی چیز آتی تھی، یہ دونوں حضرات اپنے حافظے سے اسے چیک کرتے تھے کہ اس میں کوئی اونچ نیچ تو نہیں ہے، آگے پیچھے تو نہیں۔ دوسرا کام یہ کیا ان حضرات نے کہ کوئی بھی لکھی ہوئی چیز ایکسپٹ نہیں کی جب تک دو گواہ نہ ملے۔ اس بات پر دو گواہ کہ یہ جو لکھا ہوا ٹکڑا ہے قرآن کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا، اور آپ نے اس کو پڑھ کے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ صحیح لکھا ہوا ہے۔ اس بات کے لیے دو گواہ چاہیے ہوں گے، جو بھی جو ٹکڑا لے کر آ رہا ہے، تو اس بات کے لیے دو گواہ چاہیے ہوں گے کہ یہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں لکھا گیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اس کو ویریفائی کر لیا تھا، آپ نے اس کو پڑھ کے اس کی تصدیق کر دی تھی۔ تیسرا کام ہوا کمپیرزن۔
ہوا مختلف صحابہ کے پاس جو کچھ لکھا ہوا تھا اس سے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا مصحف تھا، حضرت علی کے پاس اپنا مصحف تھا، حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا مصحف تھا. ان حضرات کے نسخوں سے بھی اس کو کمپیئر کیا گیا. لا الہ الا اللہ. یہاں پر ایک معاملہ آیا جس کو بعض مستشرقین نے، اورینٹلسٹس نے، اسلام دشمنوں نے بہت اچھالا ہے. وہ ہے سورۃ التوبہ کی آخری دو آیات کا مسئلہ. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اب یہ جو دو آیتیں ہیں سورہ توبہ کی آخری دو آیات، اس معیار پر جب سارا کام ہونے لگا تو جو لکھی ہوئی یہ آیات تھیں اس بات کی گواہی کہ یہ دو آیات نبی علیہ السلام کی موجودگی میں لکھی گئی تھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق کر دی تھی. اس بات کے گواہوں میں اس وقت مدینے میں موجود صرف ایک صحابی تھے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر اور حضرت زید نے جو معیار طے کیا ہوا تھا وہ دو گواہ چاہیے. یہاں صرف ایک گواہ تھے. پھر لوگوں نے یاد دلایا کہ یہ کون ہے. یہ حضرت خزیمہ ہیں جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ایک شخص کی گواہی دو آدمیوں کے برابر ہے. وہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے نواحی علاقوں سے تشریف لا رہے تھے. رستے میں ایک شخص گھوڑا بیچ رہا تھا. آپ نے اس سے پوچھا بھائی کتنے کا بیچتے ہو، آپ کو پسند آیا؟ آپ نے پوچھا کتنے کا بیچتے ہو، اس نے کہا اتنے میں بیچتا ہوں. تو ایجاب و قبول ہو گیا، سودا ہو گیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو، میں گھر سے تمہیں پیسے نکال کے دیتا ہوں. ظاہر ہے اس وقت کوئی اے ٹی ایم کارڈز اور بینک کارڈز وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے. کہا ساتھ چلو، سودا ہو گیا ہمارا، میں گھر سے تمہیں پیسے دیتا ہوں. شریعت کا بھی اصول ہے کہ بھئی ایجاب و قبول ہو گیا، اب دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک یک طرفہ طور پر بیک ڈاؤن نہیں کر سکتا، پیچھے نہیں ہٹ سکتا اس سودے سے. جب مدینے کے قریب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے آگے چل رہے تھے، وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا. لوگوں نے دیکھا اس گھوڑے کو تو بہت خوبصورت گھوڑا تھا، اور لوگوں کو بھی پسند آنے لگا. ہر کوئی پوچھے کتنے کا ہے. شروع میں تو وہ خاموش رہا، اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے کہا یہ تو مجھے زیادہ پیسے مل سکتے ہیں، تو بہت لوگ دلچسپی لے رہے. اس نے بات کرنا شروع کر دی اور مہنگا کوٹ کیا کہ یہ اتنے کا ہے، اتنے کا ہے، اتنے کا. اور ایک آدمی سے طے کر لیا. اب ان لوگوں کو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام سے اس کا سودا ہو چکا، ظاہر ہے ورنہ وہ ہرگز نہ کرتے. انہوں نے بات طے کر لی دوسرے آدمی سے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے اس سے پلٹ کے کہا یہ کیا کر رہے ہو، تو ہماری تو بات ہو چکی. اس نے کہا نہیں ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی سودا طے نہیں ہوا. اور اگر کوئی گواہ ہے تمہارے پاس تو لاؤ. اب وہاں کوئی گواہ تو تھے نہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور وہ گھوڑے والا تھا، باقی کوئی نہیں تھا. تو مجمع میں حضرت خزیمہ موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے یہ گھوڑا خرید لیا تھا اور یہ اب کسی اور کو نہیں بیچ سکتا. تو وہ گھوڑے کا مالک کہنے لگا تم کیسے گواہی دے رہے ہو، تم تو وہاں تھے ہی نہیں. آپ علیہ السلام نے بھی ان سے کہا یہ بات تو صحیح ہے، گواہی تم کیسے دے رہے ہو، تم تو وہاں موجود نہیں تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم روزانہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، تو میں اس بات کی گواہی کیوں نہیں دے سکتا کہ آپ نے اس سے گھوڑا خرید لیا. تو ان کے اس جذبے کو دیکھ کر اور ان کے اس جملے کو سن کر نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ کی گواہی دو آدمیوں کے برابر ہے. تو یہ جو آخری دو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، یہ ان کی گواہی سے قبول کی گئی. اس کا بعض لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ یہ آیتیں اصل میں قرآن کی نہیں تھیں، یہ بعد میں شامل کر دیں اور دیکھو صرف ایک گواہ تھے اس کے. حالانکہ تمام صحابہ کو یاد تھیں یہ دونوں آیتیں.
ٹھیک ہے، سب کو یاد تھی. حضرت ابن مسعود، حضرت علی، حضرت عمر بن عاص، عبداللہ ابن عمر بن، ان صحابہ کے نسخوں میں بھی موجود تھی. صرف وہ جو خاص ٹکڑا تھا جس پہ وہ دو آیتیں لکھی ہوئی تھیں، اس کے بارے میں حضرت خزیمہ کے علاوہ اس وقت اور کوئی گواہ موجود نہیں تھا. یہ مسئلہ اتنا بڑا کہ پچھلی صدی میں، ابھی پچھلی صدی میں، آپ نے شاید سنا ہو ایک آدمی جو ملحد ہو گیا تھا، راشد خلیفہ کے نام سے، جو 19 کے عدد کے فتنے میں مبتلا ہوا. راشد خلیفہ 19 کے عدد کے فتنے میں مبتلا ہو گیا. اس نے میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کی قرآن مجید کے بارے میں کہ آپ 19 کے عدد کو اگر صورتوں کی تعداد اور رکوعوں کی تعداد اور پاروں کی تعداد اور مختلف چیزوں کے فلاں سے ڈیوائڈ کریں، پھر فلاں سے ملٹیپلائی کریں، پھر پلس مائنس کریں، تو یہ فلاں چیز آ جاتی ہے، فلاں منزل میں اتنی صورتیں ہیں. ہر چیز کو 19 کے عدد پر فٹ کر کے اس نے دکھایا. میریکل آف دا قرآن کے نام پر، یہ قرآن کا معجزہ ہے. کہتا ہے بس صرف مسئلہ آ رہا ہے سورہ توبہ کا. یہ دو آیتیں اگر ہٹا دی جائیں تو پھر پورا قرآن 19 کے عدد پر فٹ بیٹھ جاتا. مختلف ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، سبٹریکشن، ایڈیشن وغیرہ کر کرا کے. اور اس نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ قرآن کی یہ دو آیتیں بعد میں شامل کی گئیں، یہ اوریجنل قرآن کا حصہ نہیں تھے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو صریح کفر ہے. قرآن مجید کے کسی ایک لفظ کا انکار آدمی کر دے تو کفر ہے. یہ فتنے میں مبتلا ہوا یہ شخص، اور اس نے بھی اسی طرح کی روایتوں کا سہارا لیا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری، سورہ توبہ کی آخری دو آیات یہ قرآن کا حصہ ہیں، اور اس کے بارے میں سب کو یاد بھی تھی. اور حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی سے ان آیات کو قرآن مجید کے اس مصحف میں شامل کیا گیا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیار ہوا تھا. یہ جو مصحف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیار ہوا تھا، اس کی خصوصیات کیا تھی؟ اس کو کہا جاتا تھا مصحف الام. یہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیار ہوا تھا، اس کو کہا جاتا. ظاہر ہے جڑ کو کہتے ہیں، بنیاد کو کہتے ہیں. تو جو پہلا مصحف باقاعدہ تیار ہوا تھا، اس کی خصوصیات کیا تھی؟ ہر صورت الگ الگ لکھی گئی. آیات، ایک صورت کی تمام آیات ترتیب سے لکھ دی گئی، لیکن ہر صورت کا صحیفہ الگ تھا. یہاں ابھی صورتوں کو کمپائل نہیں کیا گیا، ہر صورت الگ صحیفے پہ لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور ان سب کا مجموعہ وہ مصحف کہلاتا ہے، لیکن ان کو باقاعدہ کمپائل نہیں کیا گیا تھا، ایک کے بعد ایک ترتیب سے صورتوں کو نہیں رکھا گیا تھا، ہر صورت الگ صحیفے پہ لکھی ہوئی تھی. جو پچھلی دفعہ ہم نے 7 لیٹرز والی بات کی تھی، مختلف قراءتیں قرآن مجید کی، وہ ساری کی ساری اس مصحف پر پڑھی جا سکتی تھیں. جیسے مصحف عثمانی ہم نے دیکھا تھا پچھلی دفعہ، اس کی ایک تصویر دیکھی تھی ہم نے، اس پہ نہ زیر زبر تھے نہ نقطے تھے، تاکہ جتنی قراتیں ہیں وہ ساری پڑھی جا سکیں. اسی طرح یہ جو نسخہ تھا، اس میں بھی اسی طرح نہ زیر زبر لگائے گئے نہ نقطے لگائے گئے، تاکہ مختلف قراتیں جو ہیں وہ اس پر پڑھی جا سکیں. جو فونٹ استعمال ہوا، عربی لکھنے کے مختلف فونٹس، ٹھیک ہے، مختلف سٹائلز ہیں، تو وہ حیری فونٹ استعمال ہوا تھا اس مصحف کو لکھنے کے لیے. صرف ان آیات کو مصحف کا حصہ بنایا گیا جو ایبروگیٹ نہیں ہوئی تھی، جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی، ان آیات کو شامل کیا گیا. جن آیات، جو چند ہی آیات ہیں
جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی، وہ منسوخ بھی ہم پچھلی دفعہ دیکھ چکے، جیسے وہ رجم والی آیت قرآن میں پہلے نازل ہوئی تھی، بعد میں اٹھا دی گئی، تو لوگوں نے اپنے حافظے سے پھر ان آیات کو اس مصحف کا حصہ نہیں بنایا، صرف وہی آیات لکھی گئیں جن کی تلاوت مستقل کنٹینیو ہے۔ یہ مصحف جو ہے، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا ان کی حیات طیبہ کے دوران، پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی کسٹڈی میں رہا، ان کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ حضرت حفصہ کون ہے؟ حضرت عمر کی صاحبزادی اور ام المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان کی کسٹڈی میں رہا یہ مصحف۔ پھر آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، دور عثمانی۔ تو جب یہ مصحف موجود تھا تو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ قرآن کو جمع کرنے کی دوبارہ سے کوشش ہوئی؟ اس کے لیے جو پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکشن کی تھی نا، وہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جو قراءتوں کا اختلاف ہے، مالک اور ملک، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، مختلف قراءتیں ہیں قرآن مجید کی۔ ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی خلافت کہاں تک پہنچ گئی تھی؟ 22 لاکھ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عثمان کے زمانے میں تو اور فتوحات بھی ہوئی۔ کون کون سے علاقے آ گئے تھے؟ ہاں، یہ جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں یہاں تک پہنچ گئے تھے، اور ادھر افریقہ میں، نارتھ افریقہ، شمالی افریقہ، یعنی مصر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہو چکا تھا، مصر سے آگے مزید جو شمالی افریقہ ہے اس کے بہت سے علاقے اور فتح ہوئے۔ اسی طرح حضرت عمر کے زمانے میں اوپر شمال میں جو رومی سلطنت تھی، اس کا بہت بڑا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ آ چکا تھا، لیکن مزید ایکسپینشن یورپ کی طرف حضرت عثمان کے زمانے میں کافی ہوئی۔ تو اب پہلے ہی اجمی ممالک مسلمانوں کے ساتھ جڑ چکے تھے، غیر عرب ممالک، اب اور زیادہ ایکسپینشن ہوئی، تو صحابہ اکرام مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام، چند صحابہ اکرام کی قبریں آپ کو ملیں گے، باقی سب پھیل گئے اسلام کی اشاعت کے لیے، جہاد کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ اچھا، ہر ایک صحابی ساری کی ساری قراتوں کا ماہر نہیں تھا، ان کو وہی قراتیں آتی تھیں جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی ہوتی تھی، تو مختلف صحابہ مختلف علاقوں میں چلے گئے، وہاں انہوں نے نئے جو مسلمان ہوئے لوگ ان کو قرآن پڑھایا، تو کسی نے حفص کی روایت میں قرآن پڑھایا، کسی نے کسی علاقے میں حمزہ کی روایت میں قرآن پڑھایا، کسی نے کسائی کی روایت میں قرآن پڑھایا، کسی نے دوری کی روایت میں، مختلف جو یہ روایتیں ہیں قرات کی، وہ الگ الگ روایتوں میں قرآن پڑھایا لوگوں کو۔ اب جب یہ لوگ حج پر آتے تھے، ساری دنیا سے، سارے مسلم دنیا سے لوگ آتے تھے، اور بیٹھ کر جب ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے تو جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے تم غلط پڑھ رہے ہو، وہ کہتے تھے تم غلط پڑھ رہے ہو، قرآن تو ایسا نہیں ہے، قرآن تو ایسا نہیں ہے، قرآن تو ایسا نہیں ہے، جھگڑے ہو رہے تھے۔ یہ معاملہ اتنا سنگین ہو گیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، یہ جہاد کے محاذ پر تھے آذربائیجان کے علاقے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہاں تک جہاد ہو رہا تھا، ترکی اور یونان کے بارڈر پر ہے نا آذربائیجان، تو وہاں جہاد کے محاذ پر تھے، وہاں سے وہ محاذ چھوڑ کر حضرت عثمان کے پاس آئے مدینہ منورہ، اور کہا کہ اس مسئلے کا کچھ حل کیجئے، یہ تو لوگ آپس میں، مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے، ظاہر ہے قرآن کے بارے میں اگر اختلاف ہو گیا کہ یہ قرآن ہے، وہ قرآن، وہ کہہ رہا ہے یہ قرآن نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ قرآن نہیں ہے، آپس میں لڑنا شروع ہو جائے،
تو یہ تو جنگ شروع ہو جائے گی مسلمانوں میں، اس مسئلے کو حل کیجیے۔ اچھا، وہ گڑبڑ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب عجمی لوگ، غیر عرب لوگوں نے صحابہ اکرام سے قرآن زبانی سنا نا، تو زبانی سن کر خود لکھنے کی کوشش کی۔ جب خود لکھنے، اب وہ تو عرب نہیں ہے، تو وہ تو اس طرح نہیں لکھ سکتے تھے کہ زیر زبر کے بغیر لکھیں۔ بھئی ہم لوگوں کو اردو آتی ہے تو ہم اردو زیر زبر کے بغیر پڑھ لیتے ہیں نا، لیکن آپ کسی انگریز کو اور کسی چیچن کو اور کسی روسی کو آپ اردو پڑھا رہے ہوں اور اس سے کہیں کہ بھئی یہ پڑھو بغیر زیر زبر کی، مشکل ہے اس کے لیے۔ تو جس قرات میں وہ قرآن سن رہے تھے، وہ سن کر اسی طرح لکھ رہے تھے جیسے وہ سن رہے تھے، اور ہیں عجمی، عرب نہیں ہے۔ تو وہ جو لکھے ہوئے لوگوں نے خود تیار کیے، ان میں آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ مختلف قراتوں میں الگ الگ طرح سے قرآن پڑھا جاتا، تو جب لکھا تو اس میں اختلاف ہو گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کو کے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ روایت فتح الباری میں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، تم لوگ جو میرے قریب ہو مدینہ میں، تو تم لوگوں کے درمیان بھی بعض اوقات یہ جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک ماہر جو قاری ہے قرآن کا، اس نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، دوسرے نے دوسرے طریقے سے شاگردوں کو سکھایا، ان کے آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ تو میرے قریب ہو تو تمہارے درمیان اختلاف ہو رہا ہے، جو لوگ مجھ سے دور ہیں، اجمی علاقوں میں ہیں، وہاں تو اختلاف بہت بڑھ چکا ہے۔ لہٰذا اب ایسا کرنا چاہیے کہ ہم ایک آفیشیل نسخہ قرآن مجید کا، پورا ایک نسخہ تیار کر کے، اور پھر اس کو پورے عالم اسلام میں پھیلا دیں، تاکہ کوئی اپنی طرف سے قرآن سن کر نہ لکھے، بلکہ تاکہ اختلاف کا امکان ختم ہو جائے، اور جو ہم آفیشیل کاپی بھیجیں بس اسی سے آگے مزید نسخے تیار ہوں، کوئی خود سے سن کر قرآن اس کو لکھنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اختلاف ہوگا۔ تو اس کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تو یہ نسخہ منگوایا حضرت حفصہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نسخہ حوالے کیا، حضرت عمر تو شہید ہو چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن ثابت ابھی بھی حیات تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا، ان کے حوالے کیا، کہا آپ نے حضرت عمر کے ساتھ یہ نسخہ تیار کیا تھا، اب اس کی بیسس پر، اور دوبارہ وہی ساری محنت جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوئی تھی اس کی بیسس پر اب ایک آفیشیل نسخہ تیار کریں۔ اور اس میں ان کے ساتھ کمیٹی میں حضرت زید ابن ثابت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث کو بھی شامل کیا گیا۔ پھر ان کے ساتھ حضرت ابی بن کعب بھی شامل ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان حضرات نے پھر وہی سارا کام دوبارہ ریپیٹ کیا، لوگوں سے کہا جس کے پاس قرآن کا جو حصہ لکھا ہوا ہے وہ لے کر آئے، لوگ لے کر آئے، اپنے حافظے سے یہ حضرات چیک کرتے تھے، دیگر صحابہ اکرام کے پاس جو نسخے ہوتے تھے اس سے چیک کرتے تھے، اور اب ایک اور نسخہ موجود ہے آفیشیل، نسخہ اس سے چیک کرتے تھے، کمپیئر کرتے تھے۔ پھر ایک ایسا مصحف تیار کیا جس میں صورتیں بھی ترتیب سے رکھی گئیں، دو گتوں کے درمیان پورا قرآن جمع ہو گیا۔ تو چونکہ ایک کتاب کی صورت میں دو گتوں کے درمیان پورا قرآن حضرت عثمان کے زمانے میں جمع ہوا تھا، اس لیے حضرت عثمان کو اصطلاحاً جامع القرآن کہا جاتا ہے، کہ حضرت عثمان ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا، جامع القرآن کا لقب حضرت عثمان کو دیا گیا۔ پھر یہ جو آفیشیل نسخہ تیار ہوا، اس کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 کاپیز تیار کی۔ نسخہ تو صرف ایک تیار ہوا تھا، حضرت عثمان نے یہ جو آفیشیل نسخہ ان کے دور میں تیار ہوا، اس کی 7 کاپیز بنوائی، اور عالم اسلام کے 7 بڑے بڑے شہروں میں بھیج دیا۔ کہاں کہاں بھیجا؟ مکہ، مدینہ، مدینہ میں تو خود تھے، موجود ہی تھے، شام، ٹھیک ہے، سیریا جس کو کہا جاتا، یمن، بصرہ،
کوفہ اور بحرین، ان 7 جگہوں پر ایک ایک نسخہ بھیج دیا قرآن مجید کا، اور پھر جو اس وقت صحابہ اکرام موجود تھے ان سے مشورہ کیا اور ایک فیصلہ کیا کہ ان 7 نسخوں کے علاوہ پوری دنیا میں قرآن کا جو حصہ جہاں لکھا ہوا ہے اس سب کو جلا دیا جائے۔ اس پر بعد میں جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مختلف الزامات لگائے ان کے اوپر، ایک الزام یہ بھی تھا انہوں نے قرآن کے مصحف جلوائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا جملہ موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کو اس بارے میں ہرگز الزام نہ دیا جائے، انہوں نے مصاحف کے معاملے میں جو کچھ کیا ہمارے مشورے سے کیا۔ یہ تمام صحابہ اکرام کا مشورہ تھا کہ اب جب کہ ایک آفیشل نسخہ تیار ہو چکا، تو جو کچھ لوگوں نے خود سن سن کے لکھے ہوئے ہیں ان سب کو جلوا دیا جائے، تاکہ پوری امت اس مصحف پر جمع ہو جائے قیامت تک کے لیے۔ تو یہ فیصلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ اکرام کے مشورے سے کیا، اور پھر باقی جس کے پاس جو کچھ لکھا ہوا تھا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نسخہ جس پر قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھی ہوئی تھی وہ بھی جلوائی گئی، بہت ناراض رہے کافی عرصے تک، بعد میں خیر راضی ہو گئے تھے، وہ پورا واقعہ کتب حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ نسخہ یہ بھی جلوا دیا گیا، اور باقی سب کو جلوا دیا گیا، صرف اب جو لکھا ہوا قرآن باقی رہا دنیا میں، وہ تھا جو حضرت عثمان کے دور میں تیار ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پوری امت نے اس پر گویا اجماع کر لیا۔ وہی نسخہ ہے جو آج تک کاپی ہوتا ہے۔ ہاں، اس کو اب لکھنے کے مختلف قرأتوں میں الگ الگ طریقے سے لکھنے کے انداز ہیں، لیکن سب کی بنیاد مصحف عثمانی ہے، اور وہ مصحف عثمانی اوریجنل مصحف عثمانی جو خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر استعمال تھا مدینہ منورہ میں، اسی کو تلاوت اسی پر فرماتے تھے، وہ بھی آج تک دنیا میں موجود ہے، توپ کاپی میوزیم میں استنبول میں موجود ہے۔ وہ اوریجنل نسخہ جو حضرت عثمان کے زیر تلاوت تھا جب ان کی شہادت ہوئی ہے، جس کی وہ تلاوت فرما رہے تھے۔ تو اس طرح پورے اطمینان اور تیقن اور یقین سے کہا جا سکتا ہے، اور یہ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ یہ قرآن جو آج دنیا میں موجود ہے، جزاک اللہ، یہ وہی قرآن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کیا۔ وہ اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ظاہر ہے، ورنہ تو وہ مسلمان ہو جائیں، تو غیر مسلم کم سے کم یہ ماننے پر مجبور ہے، اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے اب ان کے پاس کہ یہ قرآن وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی، اوریجنل، اپنی اوریجنل صورت میں محفوظ ہے، پریزروڈ ہے۔ جتنی قرأتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ ساری محفوظ ہیں، تواتر کے ساتھ محفوظ ہیں، اور وہ اس مصحف عثمانی پر وہ ساری قرأتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا؟ نہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نقطے اور زیر زبر اور یہ جو باقی نشانات ہیں قرآن مجید پر، یہ کب لگے؟ تو سب سے پہلا کام ہوا نقطوں اور زیر زبر کا لگانا، اور اس کی ضرورت ظاہر ہے کب پیش آئی؟ جب عجمی علاقوں میں پہنچ چکا تھا نا قرآن، تو جب تک صحابہ اور ماہر قراء موجود تھے تو عجمی لوگ صحابہ کرام سے سن سن کے پڑھ لیا کرتے تھے قرآن، خود سے پڑھنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، جن کو علم النحو کا بھی بانی کہا جاتا ہے۔ یہ جو گرامیٹیکل انالیسز ہوتا ہے نا، کہ یہ آیت جو ہے اعراب کا سارا علم، کہ یہ لفظ اس آیت میں فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، آبجیکٹ بن رہا ہے، سبجیکٹ بن رہا ہے، یہ پیسو وائس ہے یا ایکٹیو وائس ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو گرامیٹیکل انالیسز ہے عربی زبان کا، اس علم کے بانیوں میں حضرت ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ کا شمار ہوتا ہے۔ تو بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے قرآن مجید پر مختلف قرآتوں کے مطابق الگ الگ قرآتوں کے الگ الگ نقطے اور زیر زبر لگائے تھے۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے یہ کام کروایا، یہ بات زیادہ مشہور ہے،
لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، فیکچولی زیادہ صحیح بات وہ ہے کہ ابو الاسود الدؤلی علیہ رحمہ نے یہ کام کروایا تھا۔ کیا چیز؟ ہاں جی جی۔ ہوں۔ جی جی، یہ تو ایک ضرورت تھی نا کہ جو غیر عرب لوگ ہیں وہ خود سے قرآن کی تلاوت کر سکیں، الگ الگ قراتوں کے مطابق، جس علاقے میں جو قرات رائج ہے اس قرات کے مطابق زیر زبر اور نقطے لگا دیے جائیں تاکہ تلاوت میں آسانی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جس نے بھی لگائے تو باقی ساری دنیا میں لاکھوں کروڑوں حفاظ ہیں، اگر غلط لگائے جاتے تو فوراً پوائنٹ آؤٹ ہو جاتے۔ تو اس پر تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور یہ اسی طرح آج تک لکھے چلے آ رہے ہیں، لگے چلے آ رہے ہیں زیر زبر اور نقطے۔ یہ بات کنفرم کر لی جاتی تھی کہ یہ فلاں قرات کے مطابق یہ زیر زبر اور نقطے صحیح ہیں، ایسا نہ ہو کہ قراتیں آپس میں مکس ہو جائیں ایک ہی مصحف کے اندر۔ اس کا اہتمام ضرور کیا گیا۔ اور پھر یہ جو زیر زبر پیش جو جس طرح ہم لگاتے ہیں نا، پہلے یہ اس طرح نہیں لگتے تھے، پہلے نقطے استعمال ہوتے تھے، یعنی زبر کے لیے دو نقطے اوپر لگتے تھے، اور زیر کے لیے دو نقطے نیچے لگتے تھے، اور پیش کے لیے دو نقطے برابر میں لگتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر کنفیوژن ہونے لگی کہ وہ جو نون کا نقطہ ہے، فا کا نقطہ ہے، تا کا کے نقطے ہیں، وہ اور یہ نقطے آپس میں مکس ہونے لگے، تو پھر ان کو کنورٹ کیا گیا، اور جس ترتیب پر آج ہمیں نظر آتا ہے وہ پھر یہ ترتیب بعد میں شروع ہوئی۔ اسی طرح یہ جو قرآن مجید کی آیتوں کی تقسیم ہے، جو تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی وہ تھی صورتیں، ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی تھیں کہ بھئی یہ فلاں آیت فلاں صورت کا حصہ ہے۔ اور ایک تقسیم اور تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، جس کو احزاب کہا جاتا، حزب کی جمع احزاب، جس کو ہمارے ہاں منزل کہتے ہیں۔ 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی، تو یہ بھی صحابہ اکرام کے زمانے میں متعین تھی کہ 7 حصوں میں قرآن کو اس طرح سے تقسیم کیا گیا کہ ایک ایک منزل روزانہ پڑھ لی جائے تو ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے، جو اکثر صحابہ کا معمول تھا، اکثر صحابہ کا، جو بہت بڑے بڑے صحابہ اکرام اور کبار قرات تھے وہ تو 3 3 دن میں بھی تلاوت کرتے تھے، رمضان میں تو روزانہ بھی پورے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، لیکن نارمل جو صحابہ اکرام کا روٹین تھا وہ ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل کرنا تھا۔ تو یہ آج بھی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے نا تو سورہ فاتحہ جہاں ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا منزل نمبر 1، وہ نیچے پیج کے نیچے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے ہر صفحے کے نیچے۔ پھر آپ سورہ مائدہ پہ پہنچیں گے تو منزل نمبر 2 آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح تقریباً 6 7 پاروں کے ایک مجموعے کو ایک منزل کہا گیا، کہیں 6 پارے، کہیں 4 پارے، کہیں 5 پارے، کہیں 7 پارے۔ یہ جو منزل کی تقسیم کی گئی اس طرح سے کی گئی کہ سورت پر منزل کا اختتام ہو، سورت ہی سے منزل شروع ہو، اگلی منزل سورت سے شروع ہو اور پچھلی منزل سورت پر مکمل ہو، اس کا اہتمام کیا گیا۔ سورتوں کے درمیان میں منزل کو نہیں ختم کیا گیا یا منزل کو نہیں شروع کیا گیا۔ یہ جو پاروں کی تقسیم ہے نا، 30 پارے قرآن مجید کے، یہ بعد کی تقسیم ہے، یہ دور صحابہ کی تقسیم نہیں ہے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں کہ کب یہ تقسیم ملی، کوئی حتمی طور پر یہ بات کہنا مشکل ہے کہ یہ کب سے یہ تقسیم شروع ہوئی۔ اس میں ایک فائدہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ اب صحابہ اکرام والا معیار تو نہیں رہا، تو چلو ہفتے نہیں مہینے میں تلاوت مکمل ہو جائے، تو روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں۔ اور یہ تو ہمارے مشائخ کا، صوفیاء کا، اور جو اصلاح نفس کی تلقین کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ تلقین کرتے ہیں بھائی قمری جو تاریخ ہوتی ہے نا چاند کی، اس کے ساتھ جوڑ لے آدمی، آج 2 تاریخ ہے دوسرا پارا پڑھ لے، 3 تاریخ ہے تیسرا پارا پڑھ لے، تو اس طرح مہینے میں تلاوت مکمل ہو جائے گی، ایک آدھ دن آگے پیچھے ہوگا، مہینے میں تلاوت مکمل ہو جائے گی۔
لیکن ایسا لگتا ہے کسی نے صرف صفحات کی تعداد کی بنیاد پر تقسیم کر دیا ہے پاروں میں. اب جیسے سورہ حجر کی پہلی آیت ہے ہمارے ہاں مصاحف میں، سورہ حجر کی پہلی آیت 13ویں پارے میں ہے، باقی پوری سورت 14ویں پارے میں ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. تو اب یہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا کہ پارہ سورت پہ ہی مکمل ہو جاتا، لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید صفحات کی تعداد کی بنیاد پر یہ تقسیم کی گئی، تو اس میں اس کا خیال نہیں رکھا گیا. منزل سورت سے ہی شروع ہوتی ہے، سورت ہی پر ختم ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو رکوعات ہیں، رکوع کی جو تقسیم ہے، یہ بھی بات کے ادوار میں ہوئی، اور فتاوی عالمگیریہ میں اس بات کا تذکرہ ہے، جو فتاوی ہندیہ کے نام سے بھی مشہور ہے، کہ قرآن مجید کے 540 رکوع رکھے گئے، 540 رکوعات میں قرآن کو تقسیم کیا گیا، تاکہ تراویح میں ہر رات 20 رکعات میں 20 رکوع اگر تلاوت کیے جائیں تو 27ویں شب پر قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے. یہ حکمت ہے، ایک حکمت، مختلف حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی. ایک حکمت تو یہ ہے کہ بھئی وہ حصہ متعین ہو جائے کہ عشاء کی نماز مثال کے طور پر پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اتنا حصہ پڑھ لیا جائے کہ ایک مضمون مکمل ہو جائے، اتنا حصہ پڑھ لیا جائے کہ مضمون مکمل ہو جائے. تو یہ سوچ کر رکوعات کی تقسیم کی گئی، لیکن یہ بھی چونکہ بعد کے دور کی ہے تو اس میں بھی بعض جگہ ایسا لگتا ہے کہ شاید موضوع ابھی مکمل 2 آیتوں بعد ہو رہا ہے، رکوع پہلے ہو گیا. سورہ واقعہ کا جو پہلا رکوع ہے اس میں موضوع 2 آیتوں بعد مکمل ہو رہا ہے، لیکن رکوع پہلے ہو گیا. تو چند ایک جگہ یہ آپ کو نظر آئے گا، ورنہ باقی سب جگہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے اکثر، کہ موضوع کے حساب سے رکوع کو تقسیم کیا جائے تاکہ ایک رکعت میں اتنا قرآن پڑھ لیا جائے کہ اس سے بات مکمل ہو جائے. ہاں، عرب، ہاں، حزب کے نام سے اگر آپ عرب میں جو نسخے تیار ہوتے ہیں نا، جیسے یہ جو کنگ فہد کمپلیکس ہے، قرآن کمپلیکس ہے، جس کے نسخے پوری دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، شائع ہوتے ہیں، مشہور ہیں. ایک وہ بلو کلر کا نسخہ تیار کرتے ہیں بلو گتے کے ساتھ، وہ ہوتا ہے ہماری ترتیب پر پاروں کے ساتھ، اور اس میں جو عربی لکھنے کا انداز ہے وہ بھی اردو کے مشابہ ہے تاکہ ہم لوگوں کے لیے پڑھنا آسان. ایک گرین کلر کا نسخہ تیار ہوتا ہے وہاں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے عام آدمی کے لیے اس کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے. اس میں جو عربی لکھنے کا انداز ہے وہ بھی قدرے مختلف ہے، اور اس میں آپ کو رکوعات نہیں ملیں گے، پارے بھی نہیں ملیں گے. اس میں حزب کے نام سے وہ ایک اور تقسیم ہے، اور وہ تقریباً ایک پارے کو 8 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ہر پارے کو وہ 8 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اور اس طرح یوں کہے کہ آپ 8 اور 30 تقریباً 240 احزاب بنتی ہیں پورے قرآن مجید کی. تو ان کے ہاں حزب کی ٹرمینالوجی وہ ہماری منزل والی ٹرمینالوجی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وہ الگ ٹرمینالوجی ہے جو ہر پارے کو 8 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. ہمارے ہاں تو ہر پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نا، ربع، نصف، ثلث اور پھر پارہ. تو ان کے ہاں ہر ربع کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو وہ ایک حزب شمار ہوتی ہے. یا جی جی، یہ تقسیم بھی بات کی، یہ جب پاروں کی تقسیم ہوئی تو اسی وقت پھر یہ ہر پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ولیتلطف، بالکل. یہ تو قرآن کا نصف ہے نا، یعنی الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے یہاں قرآن مجید نصف مکمل ہوتا ہے سورہ کاف کی اس آیت پر، اس ٹکڑے پر، ولیتلطف. آدھا قرآن یہاں مکمل ہو جاتا ہے الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے، اور آدھا قرآن اس سے آگے مکمل ہوتا ہے. اس میں مجھے کنفیوژن ہو گئی اس وقت، الفاظ یا حروف، یہ میں دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ. جی جی جی. نہیں نہیں، قطعی نہیں، یہ تو ایک فیسیلیٹیشن کے لیے ہے، آسانی کے لیے کر سکتے. جیسے ایک اور تقسیم تھی جو اب متروک ہو چکی ہے، اخماس اور اعشار کی تقسیم. 5 آیتوں کے اختتام پر خا لکھتے تھے اور 10 آیتوں کے اختتام پر عین لکھتے تھے.
تو اخماس اور آشار 5 آیتیں اور 10 آیتوں پہ اب وہ استعمال نہیں ہوتی، کسی زمانے میں ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی۔ پھر یہ جو رموز اوقاف کہلاتے ہیں، رموز اوقاف کہنے کہتے ہیں؟ یہ جو کہیں آیت کے بیچ میں لام الف لا لکھا ہوا ہے، کہیں قوف بنا ہوا ہے، کہیں میم بنا ہوا ہے وقف لازم کے لیے، تو آیتوں کو پڑھتے ہوئے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، اس کو آپ اس طرح سے لے لیں جیسے پنکچویشن مارکس ہوتے ہیں نا۔ اب پنکچویشن مارکس کے بغیر پڑھنے سے بعض اوقات میننگ بدل جاتا ہے نا، جیسے شاید بعض ساتھی ایسے ہیں جن کے سامنے یہ مثال پہلے بھی آ چکی۔ اب اس جملے میں اٹھنے کا کہا جا رہا ہے یا بیٹھنے کا کہا جا رہا ہے؟ ڈپینڈ کرے گا آپ کہاں رکتے ہیں اور کہاں نہیں رکتے۔ اگر آپ کہیں کہ اٹھو مت بیٹھو تو اٹھنے کا حکم دیا جا رہا، اور اگر آپ کہتے ہیں اٹھو مت بیٹھو تو بیٹھنے کا کہا جا رہا۔ تو کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، اس سے جملے کے معنی میں فرق پڑتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو رموز اوقاف لگائے گئے ہیں، یہ نمبر ایک یہ کہ ہر قرات کے اپنے الگ الگ ہوتے ہیں، اور نمبر دو یہ کہ یہ تفسیر کی آرا کی روشنی میں لگائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک رموز اوقاف میں سے ایک ہے، یہ 3 نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک آیت میں یا 2 آیتوں میں 2 مرتبہ، اس کو معانقہ کہا جاتا ہے۔ معانقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیت چل رہی ہے، پھر ان 2 دفعہ 3 نقطوں کے درمیان ایک ٹکڑا ہے، پھر آگے ایک ٹکڑا ہے، تو اب یا تو یہ ایک جملہ ہے اور یا پھر یہ ایک جملہ ہے۔ تو اگر یہ پہلے معانقے پر رکیں گے تو پھر دوسرے معانقے پہ نہیں رک سکتے، ٹھیک ہے، اور اگر دوسرے پہ رک رہے ہیں تو پھر پہلے پہ نہیں رک سکتا۔ جیسے اس کی سب سے واضح مثال جو ہے سورۃ الحجرات، سورۃ الفتح کی آخری آیت، یہاں نہیں لگا ہوا نا یہ تنزیل جو ہے، یہ باہر کے کسی ملک کی وہ ہے ویب سائٹ ہے، تو یہ جہاں جیم لگا ہوا ہے نا، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ، ہمارے مصاحف میں اس سے پہلے 3 نقطے ہوں گے اور اس کے بعد 3 نقطے ہوں گے۔ تو پیچھے کیا بات چل رہی ہے؟ صحابہ اکرام کی تعریف ہو رہی ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ایک نور، ایک نشانی نمایاں ہوتی ہے۔ اب اگر یہاں رکتے ہیں تو پھر آگے ملاتے ہوئے پڑھیں گے، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، یہ ان کی مثال تورات میں بھی بیان ہوئی اور انجیل میں بھی بیان ہوئی۔ لیکن اگر یہ پورا شروع کا ملا کے پڑھیں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، سجودی ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہاں تک اگر پڑھیں گے تو یہ جو چہرے پر نور ہے سجدوں کی کثرت کی وجہ سے، یہ مثال تو تورات میں بیان ہوئی صحابہ اکرام کی، اور انجیل میں ان کی مثال کیا ہے؟ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، من انجیل میں الگ مثال ہے، وہ پھر آگے آ رہی، تو تفسیر میں فرق ہو جاتا ہے، کہاں رکیں گے کہاں نہیں رکیں گے، اس سے تفسیر میں فرق واقع ہوتا ہے۔ تو یہ جو رموز اوقاف ہیں یہ مختلف تفسیری روایتوں اور مختلف قراءتوں کے اپنے اپنے الگ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اجتہادی ہیں، قطعی نہیں ہے، ان میں بھی کہیں کہیں گنجائش ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے غلط لگا دیا ہو، لیکن عام طور پر جب آدمی مبتدی جو قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہے اس کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے،
تاکہ اسے نہیں پتا نا کہ بھئی معنی کے لحاظ سے کیا فرق پڑ رہا ہے، تو اسے تو ان رموز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، جو کوئی مفسر ہو، کوئی عالم ہو، بڑا قاری ہو، اگر وہ ان رموز کی پابندی نہیں کر رہا تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو پتا ہے کہ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا۔ ہوں اس کی سمجھ نہیں آتی، تو ہمیں تو ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے، لیکن اس میں ان کی پابندی کرنا بہتر ہے۔ ان کی یہ جب ہم قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں نا، تو قاری حضرات یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں جگہ اس جیم کا یہ مطلب ہے کہ یہاں آپ رک بھی سکتے ہیں، نہ بھی روکیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میم ہے تو یہاں وقف لازم ہے، یہاں لازمی رکنا ہے، تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو معنی پہ فرق پڑ جائے گا، جیسے ابھی ہم نے اس جملے میں دیکھا نا، یہ مسئلہ ہے، اس لیے پابندی کرنی چاہیے۔ آخری بات آج کے لیے کہ یہ جو بڑی تعداد میں قرآن مجید کی طباعت ہوئی ہے، چھپائی ہوئی ہے، اور یہ کب سے ہوئی ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے؟ جب تک یہ پرنٹنگ پریس وجود میں نہیں آیا تھا، تب تک کتابیں ہاتھ سے نقل کی جاتی تھیں، تو ظاہر ہے وہ ایک آدمی ایک دن میں کتنا لکھ سکتا ہے، لمیٹڈ تھا۔ 17ویں صدی میں یہ جرمنی میں ہیوٹنبرگ میں سب سے پہلے پرنٹنگ پریس وجود میں آیا۔ یہ میں بات ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے ایک کنٹروورسی ہمارے ہاں ذکر کی جاتی ہے، وہ کلیئر ہو جائے۔ یہ جو اعتراض ہے نا علماء پر کہ ہر نئی ٹیکنالوجی کو پہلے یہ رد کر دیتے ہیں، بعد میں خود استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں یہ مثال دی جاتی ہے پرنٹنگ پریس کی، کہ بھئی دیکھو یہ جو شیخ الاسلام ہم کہتے ہیں نا، تو شیخ الاسلام اصل میں یہ سلطنت عثمانیہ کا ایک آفیشیل منصب تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے جو سب سے بڑے مفتی اور قاضی ہوتے تھے ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا۔ تو جس زمانے میں یہ پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا، تو اس زمانے کے شیخ الاسلام صاحب کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی کیا اس پر قرآن کو چھاپ سکتے ہیں، انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، جائز نہیں۔ کچھ سالوں کے بعد اگلے شیخ الاسلام صاحب، انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے چھاپ لو۔ تو اس پر بہت بات کا بتنگڑ بنتا ہے، بہت مذاق اڑایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان لوگ ہر چیز میں پہلے منع کرتے ہیں پھر خود ہی اسی چیز کو اپنا لیتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ کیا تھا۔ جب نیا نیا پرنٹنگ پریس وجود میں آیا تھا تو ظاہر ہے پرنٹنگ پریس کے لیے انک چاہیے نا، روشنائی چاہیے، سیاہی چاہیے۔ وہ جو انک تیار ہوئی تھی اس میں سور کے خون کے اجزاء شامل تھے، تو جب یہ بات شیخ الاسلام صاحب کو پتہ چلے گی تو وہ کیا فتویٰ دیں گے؟ بھائی اس پر قرآن چھاپنا جائز نہیں، انہوں نے منع کر دیا۔ یہ مسئلہ تھا، اس انک میں سور کے خون کا جز استعمال ہوتا تھا۔ کچھ عرصے، جیسے ہر کچھ عرصے بعد نیچرل چیز کا آرٹیفیشل آلٹرنیٹ آ جاتا ہے، سنتھیٹک چیز لیب میں بن جاتی ہے، اس انک میں پھر سنتھیٹک چیزیں استعمال ہونے لگی۔ جب سور کا کے خون کا کے اجزاء اس میں استعمال نہیں ہوئے اور اگلے شیخ الاسلام صاحب کو بتایا گیا کہ اب اس میں اجزاء ریپلیس کر دیے گئے، انہوں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے چھاپ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مذاق اڑانے سے پہلے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے کہ مسئلہ کیا تھا۔ اور یہ روش، یہ جو مزاج ہے نا کہ ہر نئی چیز کے بارے میں آدمی کوشیس رہے، یہ تو ہمارے دین نے ہمیں مزاج سکھایا ہے، یہ تو پسندیدہ مزاج ہے کہ بھئی کسی چیز میں رش کرتے ہوئے اس کو اپنا لے اور بعد میں پتہ چلے اس میں یہ مسئلہ ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ شروع میں اجتناب کیا جائے، پہلے اچھی طرح تحقیق ہو جائے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، پھر اس کے بعد آدمی اس کو اختیار کرے، علی وجہ البصیرہ کرے، نہ کرے تو نہ کرے۔ یہی مسئلہ لاؤڈ سپیکر میں ہوا، یہی مسئلہ اور بہت سارے ٹیکنالوجیز میں ہوا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو پہلے مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ بہرحال تو یہ اس زمانے میں پھر یہ ممکن ہوا کہ قرآن مجید کو ماس اسکیل پر پھیلایا جائے ساری دنیا میں۔
لیکن جیسے ہر ٹیکنالوجی کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں، کچھ نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی پاسبل ہو گیا دشمنان دین کے لیے کہ وہ کرپٹڈ نسخے بڑی پیمانے پر پھیلا دیں. یہ بھی ہوا ہے. افریقہ کے ممالک میں قرآن مجید کے نام سے جو چیز تقسیم کی گئی وہ اصل میں بائبل کا عربی ٹرانسلیشن تھا. یہ بھی اسی پریس کی وجہ سے پاسبل ہوا، ورنہ اس سے پہلے جب ہاتھ سے لکھا جاتا تھا تو آپ کتنے غلط نسخے تیار کر لیں گے، کسی نہ کسی مسلمان کی نظر پڑے گی، وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ گڑبڑ ہو گئی. کسی حافظ کی، کسی ایک کی بھی نظر پڑ گئی، وہ پتہ چل جائے گا گڑبڑ. تو اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے بھی پھر اصل معیار حافظہ ہی رہا. یعنی آج بھی قرآن مجید کی حفاظت کا معیار حافظے پر ہے، کتابت پر نہیں. آج سارے نسخے بھی ختم ہو جائیں، کرپٹ کر دیے جائیں، خدا نخواستہ میجورٹی غلط نسخے چھاپ دیے جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ایک چھوٹے سے بچے کے حافظے سے آپ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں. یہ جو معجزہ ہے نا، بہت بڑا معجزہ ہے، حفظ کا معجزہ. اور یہ گویا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی خدائی اسکیم کا حصہ بن جاتا ہے قرآن کی پریزرویشن اور حفاظت کے لیے. آج کل اس کا بھی بعض لوگ جو ہے نا بہت اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ کیا یہ طوطے کی طرح رٹ لیا، آتا واتا کچھ ہے نہیں، مانا پوچھو تو پتا نہیں، بس رٹ رہے ہیں. تو کبھی اس پہلو سے غور کریں کہ یہ قرآن کی حفاظت کی خدائی اسکیم کا حصہ بن گیا ہے یہ بچہ، جس نے یہ قرآن یاد کر لیا. تو اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. اور پھر جو اس کے فضائل ہیں وہ تو اپنی جگہ بے شمار ہیں، بے شمار ہیں. اپنے خاندان کے 10 لوگوں کے لیے شفاعت کا اختیار کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑھ کے ہے. اور کہا جائے گا جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کسی کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، اب اس کا مقام کیسے طے ہو کہ جنت میں اس کا مقام کیا ہے، کہا جائے گا اقرا، پڑھو، ورقا، اور چڑھتے چلے جاؤ، جنت کی منزلیں چڑھتے چلے جاؤ. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ویسے ہی ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر پڑھ کر پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے. فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ، تمہاری منزل اس آخری آیت پر ہوگی جہاں تک تم پڑھو گے. اور جتنا زیادہ قرآن سینے میں محفوظ ہو اتنا زیادہ جنت کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. اور حفظ کے بارے میں ہمارے غلط فہمیاں ہیں، مسکنسیپشنز ہیں. ایک تو یہ غلط فہمی فکس ہو گئی ہے کہ صرف بچپن میں ہو سکتا، حالانکہ یہ کسی نے نہیں کہا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب یاد کیا؟ نزول ہی 40 کے بعد ہوا. صحابہ اکرام میں بھی جو سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی دور میں ایمان لانے والے تھے سب بڑی عمر کے لوگ تھے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کہیں چلو عربوں کا تو حافظہ غیر معمولی تھا، تو بعد میں آج تک آپ کو مثالیں ملیں گی، لوگ 40 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں بھی حفظ کر رہے ہوتے. ان حالات میں بھی آپ سوچیں فلسطین کے کیا حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں بھی اس پورے 2 سال کی جنگ کے دوران بھی بوڑھی بوڑھی خواتین نے گھروں میں بیٹھ کے حفظ مکمل کیا. اور عربوں میں تو حافظ اسے سمجھا جاتا ہے جو ایک محفل میں پورا قرآن سنا ہے. اصل حفظ کا معیار ان کے یہاں یہ ہے جس کو سرد فی القرآن کہا جاتا ہے. سرد کی محفلیں ہوتی ہیں، صبح فجر سے شروع کرتے ہیں اور کوئی ظہر تک، کوئی عصر تک. جس کا حافظہ جتنا پختہ اس کے لحاظ سے وہ پورا قرآن ایک مجلس میں سناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ حافظ ہے، اس کو قرآن یاد ہے. اور ایسی سرد کی محفلیں ہر مہینے غزہ میں منعقد ہو رہی ہیں، ہر مہینے، ان حالات میں بھی. تو بہرحال ایک تو یہ مسئلہ کہ جناب صرف بچپن میں ہو سکتا ہے، یہ غلط فہمی ہے، بڑی عمر میں بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری غلط فہمی یہ کہ کرنا ہے تو پورا کرنا ہے، ورنہ بس 10 صورتیں جو ہم نمازوں میں پڑھتے رہیں بس کافی. یہ کس نے کہا؟
کہ بھائی حفظ کرنا ہے تو پورا کرنا ہے ورنہ نہیں کرنا. یہ بھی غلط فہمی ہے. بھائی جتنا یاد ہو جائے آج سے شروع کر دیں. ایک صاحب نے تہیہ کر لیا کہ میں، ابھی کی مثال ہے، ہمارے اپنے جاننے والوں کی مثال ہے، وہ تہیہ کر لیا میں روز ایک آیت یاد کروں گا، بس روز ایک آیت. ٹھیک ہے. اور اس طرح کرتے کرتے کچھ 4 5 سال میں جا کے حفظ مکمل ہو گیا ان کا ماشاء اللہ. بڑی عمر کے. اور تیسری یہی کہ جناب 3 سال کے عرصے میں ہوتا ہے. 3 سال میں اگر نہیں ہوا تو پھر نہیں ہوگا. تو ہمارے یہاں مدارس میں بھی جو بعض اوقات بیجا سختی ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ والدین اور اساتذہ دونوں کا یہ گول ہوتا ہے کہ 3 سال میں ہو جانا چاہیے، ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہو رہا. اور تیز کرو تیز کرو تیز کروانے میں بعض اوقات بیجا سختی بھی شروع کر دیتے. تو یہ تینوں غلط فہمیاں ہیں بھائی. نہ بچپن کی قید ہے، نہ پورا کرنے کی قید ہے، نہ 3 سال کی قید ہے. ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. ہم شروع کریں. ہاں، اس کیچ کے ساتھ آخری بات یہ کہ یاد کرنا نفل ہے، یاد رکھنا واجب ہو جاتا. ساری زندگی یاد رکھنا واجب ہو جاتا ہے. جو یاد کریں اس نیت سے کہ پھر ساری زندگی یاد رکھنا. یاد کر کے ایسے بھلا دینا، ویسے حافظہ کمزور ہو جائے وہ تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن ایسے بھلا دینا کہ آدمی ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکے، یہ شدید ترین گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے. اور اس پر بہت سخت وعیدیں احادیث میں آئی ہیں. تو آدمی جتنا بھی کرے اس نیت سے کرے کہ ساری زندگی یاد رکھنا ہے. چلے جی فرمائیے. دونوں کی اپنی اہمیت ہے. یعنی اس کو شرعاً واجب کہنا یہ صحیح نہیں ہے. قرآن مجید کی محض تلاوت جس میں تفہیم یا سمجھنا نہ شامل ہو، وہ بھی اپنی جگہ باعث ثواب ہے، وہ بھی اپنی جگہ باعث برکت ہے، وہ بھی اپنی جگہ باعث رحمت ہے. ہاں، سمجھنا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو اپنے اپنے درجے کے موافق سمجھنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اپنے اپنے درجے کے موافق. تو اپنے اپنے درجے کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہم جیسے عام لوگ ہم تراجم کے ذریعے، علماء کے ذریعے سے سمجھیں گے. جو علماء اور مفسرین ہیں وہ براہ راست اس کی عربی پر غور کر کے اس سے معنی اور مفاہیم اخذ کریں گے. تو سمجھنے کی کوشش ہر مسلمان کو کرنی چاہیے اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے. اور جو تلاوت ہے یہ تو ایک مستقل سیپریٹ الگ عبادت ہے. جیسے صحابہ اکرام کے ہاں ہم نے ابھی دیکھا 1 ہفتے میں وہ تلاوت مکمل کرتے تھے، اور دوسری طرف وہی صحابہ تھے جو سورہ بقرہ سیکھنے میں 8 8 سال لگا دیتے تھے. تو پتہ چلا کہ سمجھنے کا ان کا نصاب الگ ہوتا تھا، تلاوت کا نصاب الگ ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. جی جی. ہوں. صحیح ہے. سمجھ میں نہیں آئے گی، غلط غلط مفہوم نکال سکتا. اس میں دیکھیں اعتدال میں رہنا چاہیے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بات بھی غلط ہے. اور ہر ایک کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ترجمہ پڑھنے سے گمراہ ہو جائے گا، یہ بات بھی غلط ہے. اس کو اس مثال سے سمجھے نا. جیسے ڈاکٹر بعض اوقات بہت صحت مند غذاؤں سے بھی پرہیز بتاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کا معدہ صحیح نہیں ہے، آپ اس کو ہضم نہیں کر پائیں گے. اس کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ میرے ہاضمے کا ہے، میرے معدے کا ہے، اس لیے ڈاکٹر کہتا ابھی نہ کھائیں. ایسے ہی اگر کسی شخص کے عقائد، نظریات، خیالات غلط ہیں، ایسا شخص اگر قرآن کا ترجمہ پڑھے گا تو وہ اس سے اپنے غلط نظریات کے لیے تائید حاصل کرے گا. اس کو وقتی طور پر کہا جائے گا بھائی آپ ابھی نہ پڑھیں، پہلے اپنا مسئلہ حل کرائیں. ٹھیک ہے. تو اگر کسی عالم نے یہ کہا بھی ہے کہ بھئی ترجمہ ابھی نہ پڑھا جائے، اس سے گمراہی ہو سکتی ہے، تو یہ ایسے مریض قسم کے لوگوں کو جو باطنی مریض ہیں، جو روحانی مریض ہیں،
ان کو منع کیا گیا کہ بھئی پہلے صحیح بنیادوں پر علم سیکھ لو، پہلے عقائد صحیح کر لو اپنے، پہلے تم اپنے نظریات کو شریعت کے دائرے میں لے آؤ، پھر دیکھنا کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، تاکہ مس انٹرپریٹیشن کی گنجائش نہ رہے۔ اس حد تک اگر کسی نے منع کیا تو منع کیا، ورنہ تو خود حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی علیہ رحمہ تفسیر عثمانی کے مقدمے میں لکھتے ہیں یہی جملہ جو ابھی ہم نے دیکھا، کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے درجے کے موافق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ پھر آگے تفصیل ہے کہ کس کا کیا درجہ ہے۔ تو اس لیے سیف سائٹ پہ رہتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ نمبر ایک یہ کہ اگر ترجمہ پڑھنا ہے تو پہلے یہ تعین کریں کہ کس کا مستند ہونا چاہیے، کیونکہ ترجمہ صرف لغت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، قرآن کا صرف ایک ترجمہ نہیں ہوتا، ترجمہ تفسیر کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک آیت کی ملٹیپل تفسیریں ہو سکتی ہیں، ملٹیپل ترجمے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پہلے تو یہ متعین ہو کہ کس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ آدمی کسی نہ کسی عالم سے، کسی نہ کسی مفسر سے رابطے میں رہے کہ جہاں کوئی کنفیوژن اس کو ہو وہ اس سے پوچھ سکے۔ کسی کی سرپرستی کے بغیر پڑھیں گے تو آج کا زمانہ ایسا ہے کہ عام طور پر گمراہی میں مبتلا ہونے کا امکان ہے، ٹھیک ہے؟ احتیاط اسی میں ہے کہ سیکھا جائے۔ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے وہ یہ نہیں بیان کی خیرکم من تقرأ القرآن من قرأ القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور قرآن سکھائیں، یہ نہیں کہا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں۔ سیکھنے کا مطلب ہوتا ہے کسی سے سیکھنا، صرف کتاب سے پڑھنا سیکھنا نہیں ہوتا، کسی شخص سے سیکھا جاتا ہے، کسی کو اپنا استاد بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو قرآن سیکھیں اور پھر آگے سکھائیں ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چلیں، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جو حضرات وضو کرنا چاہیں وضو تازہ کر لیں، پھر سنتوں کی ادائیگی کر لیں، انشاءاللہ 1:20 پہ جماعت کر لیں گے۔